میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے ایک نو مسلم بدو عرابی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آقا کریم کو پکارتا ہے. اب چونکہ دہقان ہے نا، بدو ہے، دیہاتی ہے، اس کو وہ ایٹیکیٹس، وہ مینرز، وہ سلیقہ طریقہ، بولنے کے ادب آداب، ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے. تو وہ بڑی بے باکی سے، بڑے جرت مندانہ انداز میں پکارتا ہے. صحابہ کرام جس طرح آقا کریم کا ادب کرتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے. ان کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے. وہ ان کو غصہ آیا کہ دیکھو کتنا بے ادب ہے، گستاخ ہے، کس طرح بلا رہا ہے. لیکن میرے آقا کریم دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کو تحمل کا درس دیا. فرمایا ہاں بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ پوچھنا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ تو ظاہر ہے اپنی امت کو سبق اور درس دینے کے لیے موقع نکال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ تو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، کچھ قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا جی نو مسلم ہوں، ابھی نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی، عبادت اور ریاضت تو زیادہ نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے. اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا مذاق ہے بھئی محبت بہت ہے؟ محبت کوئی شہد لگا کے چاٹنے کی چیز ہے؟ محبت بہت ہے بھئی وہاں پر سوال ہوگا نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، وہاں پہ میزان ہوگا، ہر چیز تولی جا رہی ہوگی، اور تو کہہ رہا ہے مجھے محبت بہت ہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ جواب عطا فرمایا کہ انس بن مالک جیسی ہستی وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی کبھی جتنی آقا کریم کا جواب سن کے ہوئی. کیا جواب عطا فرمایا آپ نے؟ فرمایا المرء مع من احبہ. اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے تو پھر تجھے قیامت کی فکر کیا ہے؟ بھئی جس سے محبت ہوگی پھر قیامت میں انہی کی رفاقت ہوگی، انہی کا ساتھ ہوگا. تو جب تجھے ہم سے محبت ہے پھر ہماری ساتھ ہوگا، ہماری چھاؤں میں ہوگا، ہمارے سائے میں ہوگا، ہمارے دامن رحمت میں ہوگا، پھر تجھے کیا فکر ہے؟ حضرت انس بن مالک وہ اتنے خوش کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ بے شک آقا کریم کی غلامی کے صدقے میں اللہ جنت تو عطا فرمائے گا، لیکن جس مقام پر سرکار جلوہ فگن ہوں گے وہاں ہم لوگوں کی رسائی کہاں تک کیسے ہو پائے گی؟ تو جنت تو ملے گی لیکن آقا کریم کی ہم نشینی تو نہیں ہوگی، سرکار کا رخ زیبا تو نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا. تو جب یہ چہرہ نگاہوں کے سامنے نہ ہو، آپ کی رفاقت میسر نہ ہو، تو وہ کیا خاک جنت ہوگی؟ تو میں اس فکر میں رہتا تھا کہ وہاں پر بھی اگر سرکار سے ہجر کی بات ہو، فراق کی بات ہو، جدائی کی بات ہو، محرومی کی بات ہو آپ کے دیدار سے، تو وہ تو جنت بھی بے مزہ ہوگی ہمارے لیے. لیکن جب آقا کریم نے یہ فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی اس کی رفاقت ہوگی، تو پھر تسلی ہو گئی کہ جنت میں بھی یہ محرومی نہیں ہوگی، سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کر کے بتائیے مجھے، آپ اگر یہ چاہیں کہ جنت میں اس مقام تک رسائی آپ کی ہو جائے جو آقا کریم کا مقام ہے، تو کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی ایسی نماز، کوئی صلاۃ تسبیح، کوئی طے کا روزہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حج اکبر کوئی ذہن میں آتا ہے کہ یہ عبادت اگر کر لیں تو ہم جنت میں اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں سرکار ہیں؟ کوئی ایسی عمل ذہن میں آتا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا کوئی عمل کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں وہ مقام ملے جہاں سرکار جلوہ فگن ہے، وہ تو ممکن نظر نہیں آتا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اس مقام تک ہم کسی عمل کے سہارے تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن سرکار کی محبت کے سہارے پہنچ سکتے ہیں.